جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کا سرکاری دورہ کیا پچھلے دنوں، اور یہ 22ویں سالانہ سمٹ جو ہوتی ہے روس اور بھارت کے درمیان، یہ اسی کا حصہ تھا۔ کچھ عرصے سے نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب بہرحال پرائم منسٹر مودی گئے روس اور یہ سمٹ ہوئی۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 8 اور 9 جولائی کو ایس سی او کی سمٹ تھی استانہ میں، جو کہ پرائم منسٹر مودی نے وہ اٹینڈ نہیں کی، اور ان کی جگہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر، انہوں نے اٹینڈ کی۔ یہ وزٹ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس وزٹ کے دوران ہی امریکہ نے ری ایکٹ کیا کہ یہ وزٹ ٹائمنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ میں دوسری طرف یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی صاحب نے ایک بڑا سخت ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی میں بہت ہی ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وزیر اعظم اس وقت روس کا دورہ کر رہا ہے، اور جو ایک کرمنل ہے یعنی کہ صدر پیوٹن، ان کو گلے لگا رہا ہے۔ تو یہ ایک سخت ٹویٹ تو تھا، چونکہ یوکرین اس وقت ایک جنگ لڑ رہا ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، اور اس جنگ میں یوکرین کا بڑا نقصان ہوا ہے، روس کا بھی ہوا ہے، لیکن یوکرین کو کیا کیا جائے کہ جو ویسٹرن دنیا نے پرووک کیا، خاص طور پہ امریکہ نے بار بار نیٹو کی بات کر کے، تو پھر روس کو بہرحال یہ اقدام لینا پڑا۔ تو اب اس ٹویٹ کو لے کر بھارت نے، خبر یہ ہے کہ بھارت نے 2 دن پہلے نیو دہلی میں یوکرین کے سفیر کو بلا کر بڑا سخت احتجاج کیا ہے کہ جو آپ کے صدر نے ٹویٹ کیا تھا اور جس قسم کی زبان استعمال کی تھی وہ مناسب نہیں تھی، اور 1-2 ملاقاتیں بھی ہونی تھیں سرکاری لیول پہ، ورکنگ لیول پہ، وہ بھی بھارت نے کینسل کر دی۔ تو پہلے تو بھارت کی پوزیشن سم واٹ نیوٹرل تھی۔ جب یہ وزٹ ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ بھارت کے وزیر اعظم ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، چونکہ ان کا انفلوئنس ہے صدر پیوٹن پہ، رشیا پہ، تو وہ اس وار کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ بھارت کے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو، کیونکہ جو روس کے تحفظات ہیں وہ بڑے سیریس ہیں، اور وہ آبویسلی نہیں چاہے گا کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا رکن بنے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں اور امریکہ میں بھی ایک لحاظ سے اس وقت گو کہ اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ، اور یہ اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ جی ہم یوکرین کی مدد کرتے رہیں گے جب تک کہ جب تک رشیا کو ناکامی نہیں ہو جاتی یا شکست نہیں ہو جاتی۔ یہ تو ساری کرنے کی ہی باتیں ہیں، لیکن اب چونکہ امریکہ میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں نومبر میں، اور ٹرمپ نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے سے پہلے ہی وہ یوکرین میں جنگ ختم کروا دیں گے۔ تو اتنے پورے اعتماد طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ رشیا پہ کافی ہے، پیوٹن پہ کافی ہے۔ اب جو اگر کوئی وار ختم بھی ہوتی ہے تو وہ کن بنیادوں پہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کرائمیا پہ جو 2014 پہ رشیا نے قبضہ کیا تھا، اور پھر جو اس وقت علاقے ہیں ڈونباس ریجن کے جس کا روس پہ جس کا قبضہ ہے، تو وہ ان کو مان لے، اور جو اس وقت اسٹیٹس کو ہے اسی کی بنیاد پہ، جو نیا اسٹیٹس کو بنا ہے اس کی بنیاد پہ اگر یہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ چلیے جی اب وار کو ختم کرتے ہیں، اور اس پہ پھر نیگوسیشنز ہوتی رہیں گی۔ پہلا کام یہی ہے کہ سیز فائر ہو۔ سیز فائر کے لیے یوکرین آمادہ نہیں ہے، کیونکہ چین نے بھی اپنی ایک پروپوزل میں یہ کہا ہے، جو ان کی 12 پوائنٹ پروپوزل ہے، اس میں بھی پہلا یہی ہے کہ جی سیز فائر کا اعلان کریں پہلے۔ لیکن یوکرین کا خدشہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے سیز فائر کو ایکسیپٹ کر لیا
تو پھر جو اس وقت یوکرین کے علاقے روس کے قبضے میں ہیں، پھر وہ ایک حقیقت بن جائیں گے، پرماننٹ حقیقت، اور پھر روس کو وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اس وجہ سے یوکرین اس وقت اس پروپوزل کو منظور نہیں کر رہا۔ لیکن اگر ٹرمپ آتے ہیں اور وہ اپنی امریکہ کی جو سپورٹ ہے اس کو وڈرا کرتے ہیں، تو پھر یوکرین کے لیے مشکل تو ہو جائے گی، کیونکہ یورپ میں بھی اتنا دم خم نہیں ہے، وہ کہ ابھی G7 کی میٹنگ بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد نیٹو کی سمٹ ہوئی واشنگٹن میں، تو اس میں انہوں نے وعدے وعید تو بہت کیے ہیں، $50 بلین، $61 بلین اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن وہاں بھی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے یورپین کنٹریز کی۔ کیا امریکہ اگر اپنی سپورٹ وڈرا کرتا ہے، جو امداد، جو پیکٹ جو بائیڈن صاحب نے 10 سالہ کیا ہے یوکرین کے ساتھ، اس سے وڈرا کرتے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کی یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ 2016 سے 2020 میں بھی امریکہ کے صدر تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ایران نیوکلیئر ڈیل سے وڈرا کیا، جو پیرس ایکارڈز تھا کلائمیٹ چینج کا اس سے وڈرا کیا، پھر ہیومن رائٹس کونسل سے وڈرا کیا، اور پھر نارتھ کوریا کے ساتھ انگیجمنٹ کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹرمپ صاحب کے ذہن میں ہوں گی کہ خواہ کی جو وار ہے ہمارے سر تھوپ دی گئی ہے اور اس نے امریکہ کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ پھر نیٹو بھی کمزور ہو جائے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ نیٹو کو ختم ہی کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اور بار بار یہ کہتا رہا ہوں، بلکہ لکھا بھی ہے اس کے بارے میں، کہ نیٹو جو ہے کولڈ وار کی لیگیسی ہے، اور اس کے ہونے سے بھی بہت خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اگر نیٹو 1991 میں جب سوویت یونین کلیپس ہوا تو جس طرح وارسا پیکٹ جو ملٹری الائنس تھا ایسٹرن بلاک کا وہ ختم ہو گیا، تو نیٹو کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نیٹو نے اور ہیلے بہانے تلاش کیے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے، اور یہ ملٹری الائنس جب اس کے کہاں 16 ممبرز تھے تو آج 32 ممبر ہو گئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیٹو کا کوئی وجود نہیں تھا، بٹ ان اینی کیس دس از واٹ ہیپنڈ، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پرابلمس تو ہیں جو کہ ہونے والے ہیں، اور دیکھتے یہ ہیں کہ بھارت اب اپنے جو تعلقات ہیں یوکرین کے ساتھ، روس کے ساتھ کس طرح مینیج کرتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔